ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، کل جو بات چل رہی تھی 15ویں سپارے کے آخر میں وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر تھا، اسی واقعے کی تکمیل آج 16ویں سپارے کی ابتدا میں ہو رہی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارا فلاں فلاں بندہ اس طرح دریا کے کنارے پر آپ کو ملے گا، وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے علم سیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اپنے ساتھ جاتے ہوئے ایک بھنی ہوئی مچھی تھیلے میں رکھ لی۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کچھ آرام کی غرض سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے، اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ جو مچھلی کھانے کے لیے لائے تھے وہ تھیلے سے نکل کر دریا میں عجیب قسم کا رستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ تو یوشع بن نون نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے اور شیطان نے ان کو یہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوشع جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آگے سفر شروع کیا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اپنے سفر سے تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا کہ جو مچھلی ہم لائے تھے وہ مچھلی اپنے تھیلے سے نکل کر سمندر میں رستہ بناتے ہوئی چلی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا اور کہا کہ وہی تو ہماری منزل تھی کہ جہاں وہ رستہ بناتی ہوئی چلی گئی ہے۔ تو یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے اپنا رستہ واپس لیا اور وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سمندر کے اندر مچھلی نے عجیب طریقے سے رستہ بنایا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر ان کو تلاش کرنا شروع کیا، تو وہاں خضر علیہ السلام کو پایا اور خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے آپ کے پاس اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور جو آپ کے پاس علم ہے وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ استطاعت نہیں رکھتے کہ تم میرے ساتھ رہ سکو اور سفر کر سکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر یہ دونوں نے اپنا سفر شروع کیا، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو کہ ان غریبوں کی کشتی کو توڑ رہے ہو کہ جن مسکینوں کا گزر بسر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری پکڑ نہ کریں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا تو اس کو پکڑ کر اس کی گردن موڑ کر توڑ دی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، ایک ناحق قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ سوال کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اس بار معاف کر دیں، اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آگے چلے تو ایک بستی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلانے سے انکار کیا تھا، اس بستی کی دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہو کہ جس بستی والوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہو کہ جو ہمیں دعوت کرنے سے اور کھانا کھلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اس وجہ سے کہ تم اس بات پر صبر نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جدائی ہو گئی، اس وجہ سے کہ ہو گئے تھے ان بستی والوں نے کھانا کھلانے سے اور دعوت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے یہ ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا، اس طرح ہوا کرتا کہ ایک بستی والے جب مسافر بنتے تو وہ بستی والے ان کی دعوت کیا کرتے، اسی طرح جب یہ لوگ وہاں جاتے تو یہ ان کی مہمانی کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کرنے سے اور خضر علیہ السلام کی دعوت کرنے سے انہوں نے انکار کیا، لیکن جب نکلنے لگے تو انہوں نے ایک دیوار کو ٹیڑھا دیکھا، دیکھتے ہی فوراً سے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا
هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ کیوں کیا تھا. وہ جو کشتی میں آپ کے سامنے توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ کچھ پیچھے راہگیر آ رہے تھے جو ظالم بادشاہ کے بندے تھے، کارندے تھے، وہ ان ساری کشتیوں کو غصب کر رہے تھے، لے رہے تھے، جو خوبصورت لگ رہی تھی، اچھی بنی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اس کشتی کو نہ لے اور ان مسکینوں کا روزگار چلتا رہے. دوسرے نمبر پر آپ نے جو دیکھا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بچہ اس قدر شیطان تھا، آگے جا کے اس قدر اس کی شرارتیں بڑھنے والی تھی کہ مجھے خوف ہوا. اس بات اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ یہ اپنے والدین کے لیے راہ نجات کے بجائے عذاب دلانے کا سبب بنے گا، اس لیے اس کو ختم کر دو. اور اللہ نے کہا ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ اس سے زیادہ اچھی اولاد ان کو عطا فرما دے. تو اس لیے میں نے اس کو ختم کیا کہ یہ ان کے والدین کے لیے دوزخ کا باعث نہ بن جائے. تیسرے نمبر پر جو آپ نے دیکھا کہ میں نے فلاں فلاں بستی کے اندر اس دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر کے اندر رہتے تھے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو جو خزانہ ان کے والدین نے ان کے لیے چھپایا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور خزانہ نکالیں گے تو یہ ان کی مدد اور معاونت کرے گا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ سارے کی ساری قوم لوٹ لیتی، یہ ان کا خزانہ قوم کے ہاتھ لگ جاتا اور ان کے ہاتھ کچھ نہ لگتا. اس لیے میں نے اس دیوار کو اللہ کے حکم سے سیدھا کر دیا تاکہ امانت کے حقدار تک. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگ گئی اور ان کے علم میں آ گئی کہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا کے اندر علم والا کوئی. پھر اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ہو گئی تھی. پھر نبی علیہ السلام کی قوم نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرتی تھی کہ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز تھی. تو ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اللہ کا ایک بندہ تھا، بادشاہ تھا. پیچھے ظالم بادشاہ کا واقعہ گزرا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایسا بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ نے مشرق سے مغرب تک فتوحات دی تھی، جس کی زمینیں تھی، اللہ نے اس کو مال بھی دیا، دولت بھی دی اور ساتھ ساتھ ایمان اور اللہ کا خوف بھی دی. یہ جہاں جاتا تھا تو اللہ کے لوگوں کی معاونت کیا کرتا تھا. تو اسی طریقے سے جب یہ ایک بستی میں آیا کہ اس بستی کے اندر یاجوج باجوج نے مختلف قسم سے مظالم کیے ہوئے تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے ان سے نجات کا کوئی رستہ بنا دیں. تو اس وقت ذوالقرنین نے یہ کیا کہ ان کے لیے کہا کہ آپ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دوں جو آڑ بن جائے اور یہ تم تک نہ پہنچ سکے. تو پھر اس نے ان کے ساتھ مل کر ایسی دیوار راتوں رات تیار کر دی کہ یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف رہے اور اس طرف نہ آ سکے. اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس دنیا پر چڑھائی کر دے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں اپنی وحدانیت بتائی ہے کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں آپ کی طرح ہی انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہو. پھر اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہے اور سورہ مریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وحی، توحید، رسالت، معاد اور حقانیت قرآن کے لیے نشانیاں اتاری ہیں کہ سب سے پہلے کاف ہا یا عین صاد، یہ قرآن معجز کر دینے والی، یہ اعجاز القرآن ہے، یہ تمہیں تمہارے آگے اعجاز ہے، تمہیں عاجز کرنے والی کتاب ہے کہ تم اس کے ایک لفظ کے مقابلے میں بھی کوئی لفظ نہیں لا سکتے. پھر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے جب وہ 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی اہلیہ 98 سال کی عمر میں تھی اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، اب مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ جیسے چاہے دے. نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اللہ کے لیے خاموش رہنا. ثلاث لیال سویہ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. تو اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ عطا فرما دیے کہ ایسے پاک دامن اور پاک سیرت تھے کہ عورتوں کی طرف بھی مائل نہیں تھے. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ آپ ان کے گریبان میں جا کر پھونکیں تو یہ ان کو حمل ٹھہر جائے گا. اور اس کے بعد ان کو پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا.
اشارہ کر دینا. انہوں نے یہی کیا، اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود کے اندر جو اٹھا کر لا رہے تھے بولنا شروع کیا انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہو، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اللہ نے اس دن میں بھی برکت رکھی ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اللہ نے اس دن میں بھی برکت رکھی ہے جس دن میں اٹھایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ عبداللہ کہلوا کر یہود اور نصارہ کے جو تین عقائد تھے ان کی تردید کی کہ یہود کہتے تھے کہ یہ جو ہے قتل کر دیے گئے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. افسوس، یہ تردید کر دی ان کے عقائد. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف واقعات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا، کہ اللہ نے انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا. یہ سارے واقعات نبی علیہ السلام کی تسلی اور امت کی سمجھ کے لیے ہے کہ ان کے اندر تمام کے تمام کے لیے نصیحت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو پریشان کیا، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کو کامیاب کر کے دکھایا، اور جو لوگ انبیاء کو پریشان کرنے والے تھے اللہ نے ان کی پکڑ کر کے دکھائی. چاہے کہ وہ انبیاء کے والد ہی کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کی بھی پکڑ. تو یہ نبی علیہ السلام اور امت کے لیے رہنمائی ہے کہ آپ اللہ کے دین پر چلو گے تو کامیابی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں مختلف واقعات بتائے، اور واقعات بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے اشارہ اس طرف کیا کہ آپ لوگ کامیاب اس وقت ہو جاؤ گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، کہ اس قرآن کے ذریعے اپنی امت کو ڈرائیں، ایک لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے. پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے. یہاں اللہ نے عجیب انداز سے بیان کیا کہ اللہ نے پہلے جو ان کو نبوت دی اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جیسے دی کہ اللہ نے ان کو یہ ان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے آگ لینے کے لیے جائیں. جب وہ آگ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت کی آواز کو انہوں نے پایا کہ اللہ نے ان کو پکارا انی انا ربک فاخلع علیک، اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، جس مقام پر تم آ گئے ہو یہاں پر آ کے اپنی چپلوں کو اتار دیجیے. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تم کو چن لیا ہے کہ تمہاری طرف وحی کرنے والا ہوں. یہ ان کی نبوت کے زمانے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر اللہ نے ان سے مکالمہ کیا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جو آپ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے بات کر رہے ہیں تو اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام کو بڑھاتے چلے گئے. یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ یہ میری چھڑی ہے، میں اس سے چلتا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل
پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی کہ ہم نے تمہاری والدہ کی طرف یہ بات القاء کی کہ موسیٰ کو ایک تابوت میں ڈال کر دریا کے نہر کے سپرد کر دو۔ جس وقت لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ کے ظلم سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور تم نے ایک ناحق قتل کر دیا تھا قبطی کا، اللہ نے تمہیں قصاص میں قتل ہونے سے بھی بچایا۔ یہ سارے احسانات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ماں کی طرف جو رضاعت کے لیے، اصل ماں کی طرف رضاعت کے لیے لٹا دیا کہ فرعون رضاعت کے لیے بادیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ کون اب اس بچے کی پرورش کرے گی، تو اللہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس تابوت کو سمندر میں ڈال دینا، نہر کے سپرد کر دینا، اور اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دینا، یہ تابوت جہاں جائے گا، جس جگہ جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے۔ جب دیکھا تو یہ تابوت محل کے اندر گیا، اس نے اپنی والدہ کو آپ خبر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں پہنچ گئی، اور اس طریقے سے جب رضاعت کے لیے بہت ساری باندیاں اور داڑیاں موجود تھی تو موسیٰ علیہ السلام کسی سے رضاعت قبول نہیں کر رہے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے رضاعت قبول کی، تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ماں اور بیٹے کو اور ان کے اہل و عیال کو ملایا۔ یہ بھی احسان اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ پھر اللہ نے ایک حقیقت کو ادھر وضاحت کر دی کہ جو معجزے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ حقیقتاً وہی چیز ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر جو جادوگری کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتے ہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خیال میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سانپ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تھی وہ اژدہا بن گئی، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گئی۔ معجزہ اصلاً میں ایسا ہوتا ہے جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ جادوگری کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سامری کے واقعے کو ذکر کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا اور 40 روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، تو اسی اثنا میں ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ تم میری امت کا میرے پیچھے سے خیال رکھنا۔ جب وہ امت میں موجود تھے تو سامری نے جبریل امین کے قدموں جو گھوڑا تھا اس کی جو مٹی تھی وہ دیکھ رہا تھا اس بات کی طرف کہ جبریل امین موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آئے اور ان کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی طرف چلے جائیں اور اللہ رب العزت آپ کو تورات عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ وحی لے کر آئے ہیں، غالباً یہ جبریل امین ہے، تو ان کا گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا تو وہ مٹی، پہلے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ہی وہ قدم پڑتا تو اس جگہ پر گھاس اگاتی، ہریالی آ جاتی، تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے قدم کے اندر اور اس مٹی کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ تو اس نے اس کے قدموں سے، گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے وہ مٹی نکال لی، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس نے ایک ہیلا اپنایا۔ سارے کے سارے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، یہ سارے اپنے سونا اور زیور وہ فرعونیوں کے وہاں چھوڑ کر اپنے گھر پر آ گئے تھے، اور دریائے فرات سے اللہ نے ان کو نکال دیا تھا، تو سارا سونا اس نے پیچھے سے جمع کیا اور اس سونے کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا جس کے اندر اس نے ایک پائپ لگایا، جب ہوا اس کے اندر داخل ہوتی جسدا لہو خوار، تو وہ ایک عجیب قسم کی آواز نکالتا، اور اس نے یہ مٹی بھی ان کے اندر رکھ دی تھی کہ اس مٹی کی وجہ سے اس میں آواز ایسی پیدا ہو گئی کہ گویا وہ ایسا لگتا کہ یہ بولنے والا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو بولتا ہوا دیکھ کر اس امت نے اس کو معبود بنا لیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر سے پکڑ لیا کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے کہ میری امت اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے چچا زاد بھائی مجھے میری داڑھی اور سر کے بال سے نہ پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے اس خوف سے کہ یہ جدا جدا ہو جائیں گے اس لیے زیادہ نہیں چھیڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو کہا کہ قیامت تک تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو دنیا میں یہ کہتا پھرے کہ لا مساس مجھے نہ چھو، کہ جب بھی کوئی اس کو چھوتا اس کو اتنا شدید بخار ہو جاتا اور تکلیف میں آ جاتا کہ پریشان ہو کر رہ جاتا، تو لوگوں سے دور بھاگتا تھا کہ مجھے نہ چھو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے اندر بھی یہی بتایا کہ جب بھی تمہیں حق اور باطل کا معرکہ آ جائے تو اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں یہ بات بتائی کل متربص فتربصوا،
کہ آپ بھی انتظار کریں اور ان کو بھی کہہ دیں کہ انتظار کریں. جب آپ اللہ کے کہے پر نہیں آتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم انتظار کرو. اللہ نے میرے لیے بھی یہ حکم دیا ہے کہ میں بھی انتظار کروں. جب قیامت آئے گی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی معاونت، مدد اور نصرت فرما. یا اللہ جو ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ اس میں فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت یابی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھائی دل پرویز کے دوست وزیر علی، ان کا دبئی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، یا اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.